بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ پس ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا وہ ان کے لیے بربادی کا باعث ہے، اور جو کچھ وہ اس طرح کماتے ہیں وہ بھی ان کے لیے افسوس کا سامان ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کو گنتی کے چند ایام کے سوا ہرگز آگ نہ چھوئے گی۔ کہہ دو کہ تم نے اللہ سے ایسا کوئی عہد لے لیا ہے کہ اللہ اس کے خلاف نہ کرے گا، یا تم یوں ہی اللہ سے وہ باتیں منسوب کرتے ہو جو تمہیں معلوم نہیں۔ ہاں، جس کسی نے برائی کی اور اس کو اس کے گناہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہو تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یاد رکھو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ بھی سلوک سے پیش آنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی منہ پھیرنے والے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے بھائی بندوں کو گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس کی شہادت بھی دیتے ہو، اور پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور گناہ اور سرکشی سے ان کے مخالفین کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قید ہو کر تمہارے پاس آئیں تو پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکال دینا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب الہی کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی کو خریدا، پس ان کے عذاب میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد کئی رسول پے در پہ بھیجے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد کی۔ کیا یہ تمہاری عادت ہو چکی ہے کہ جب بھی کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تمہاری مرضی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم نے سرکشی کی؟ پھر کچھ انبیاء علیہم السلام کو تم نے جھٹلایا اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہے، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی بدولت ان پر لعنت کر دی ہے، یہ بہت کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود تھیں، اور جس کی امید پر یہ لوگ اس کے نزول سے پہلے کافروں کے مقابلے میں فتح و نصرت طلب کیا کرتے تھے، پس جب ان کے پاس وہ ہدایت آ پہنچی جس کو وہ پہچان گئے تو اس کا انکار کر دیا۔ پس کافروں پر خدا کی لعنت ہو، کیسی بری چیز انہوں نے اپنی جانوں کے بدلے خرید لی ہے، اور وہ یہ کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اس ہدایت سے انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کی تھی، صرف اس حسد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل نازل کر دیتا ہے، پس وہ غضب در غضب کے مستحق ہوئے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اس پر تو ایمان لائیں گے، اور اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے انکار کرتے ہیں،
حالانکہ یہ قرآن سچا ہے اور جو کچھ سابق آسمانی علم ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ان سے پوچھو بھلا اس سے پہلے تم نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن ہو، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کی عبادت شروع کر دی اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور یاد رہے جب ہم نے تم سے ایک پختہ عہد لیا تھا اور تم پر کوہ طور کو اٹھا کر معلق کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس پر سختی سے کاربند ہو جاؤ اور خوب سن لو۔ انہوں نے کہا ہم نے سن لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ تمہارا یہ ناقص ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے۔ اگر تم واقعی مومن ہو، کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں دوسروں کے بجائے تمہارے لیے ہی مخصوص ہے تو ذرا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو، اور یاد رکھو وہ اپنے ان برے اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھوں سرزد ہوئے ہیں اور اس کی ہرگز آرزو نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور یقیناً تم ان اہل کتاب کو تمام لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پاؤ گے، بلکہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش اس کی عمر 1000 برس کی ہو، حالانکہ اگر وہ لمبی عمر پا لیں تو بھی عذاب سے نہیں چھوٹ سکتے، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ ہوا کرے، بے شک اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا جو ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں تصدیق کرتی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا، جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلے احکام نازل کیے ہیں اور فاسقوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب کبھی انہوں نے کوئی عہد باندھا تو اس کو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو اس کو ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے پس پشت ڈال دیا، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا تو ان کتابوں کی جو پہلے ان کے پاس تھیں تصدیق کرتا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پس پشت ڈال دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے راہ کفر اختیار نہیں کی تھی، بلکہ خود شیاطین ہی کفر کے مرتکب ہوئے تھے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ نیز وہ اس جادو کے بھی پیچھے پڑ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے جب تک ان سے کہہ نہ دیتے کہ ہم تو ایک ذریعہ آزمائش ہیں، بس تم کافر نہ بنو۔ باوجود اس کے یہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے جن سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور ان لوگوں نے وہ باتیں سیکھیں جو خود ان کے لیے مضر تھیں اور انہیں کوئی نفع نہیں پہنچاتی تھیں، اور یقیناً انہیں معلوم تھا کہ جن لوگوں نے اس مضر علم کو لے لیا ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اور یقیناً بری ہے وہ چیز یعنی کفر جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کیا۔ کاش انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر اجر ہوتا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا
اے ایمان والو، لفظ راعینا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہا کرو، اور بات غور سے سنا کرو، اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس بات کو پسند کرتے ہیں، اور نہ مشرک کہ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا۔ اگر ہم کوئی آیات منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسا ہی اور حکم صادر فرما دیتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے اور نہ مددگار؟ اے مسلمانوں، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی سوال کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ اور جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل لے تو وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اکثر اہل کتاب اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا، اس کے بعد بھی کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، بس تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرمائے۔ یقین جانو کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے۔